اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں واپس آئیں گے. او یا کا مانند. سیب زوردار بارش. سیب کس کو کہتے؟ زوردار بارش کو. صاد واو با اس کا روٹ ہے. صاد واو با. سیب بارش، زور کی بارش. یہ حرف علت کا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. انگریزی میں کتنے واولز ہیں؟ 5. ان کے ہونے سے کچھ تبدیلی آتی ہے اگر یہ شروع میں آ رہے ہوں لفظ کے. ایک ہی بجائے این لکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا ایسا. اسی طرح عربی میں بھی 3 حروف علت ہیں، 3 واولز ہیں، 3. اور وہ کیا ہے؟ واو، الف، یا. علت کیا ہوتی ہے؟ اردو میں بھی کبھی علت کا کہا، علیل بیمار کو کہتے ہیں. عربوں کے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو ہم کہتے ہیں نا ہائے، تو وہ کہتے تھے وائے. ٹھیک ہے، تو وائے کو چونکہ وائے کا لفظ بیماری میں استعمال ہوتا تو ان حروف کو بھی حروف علت کہنے لگے. اور ویسے بھی جب یہ کسی لفظ کے اندر آتے ہیں تو اپنی شیپ بدل دیتے ہیں. کبھی واو کی جگہ یا آ جاتی ہے، کبھی یا کی جگہ واو آ جاتی ہے، کبھی الف بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے، کبھی وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، کبھی وہ چینج ہو جاتا ہے. لفظ کو بھی بیمار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنی اصلی حالت پہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک، تو جہاں بھی کسی مادے میں، کسی روٹ میں واو، الف، یا تینوں میں سے کوئی آئے گا تو وہاں آپ کو روٹ ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی. نظر کیا آ رہا ہے؟ صاد یا با، لیکن اس کے اصل صاد یا با نہیں ہے، اصل صاد واو با ہے. ٹھیک ہے، صاد واو با اس کی اصل ہے، لیکن واو یا میں تبدیل ہو گئی. کیوں ہو گئی یہ ایک الگ لمبی کہانی، اس کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں. صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ صاد واو با، کیونکہ آپ کو جب ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہوگی تو اس وقت روٹس کا فائدہ ہوگا. من السماء، آسمان سے. سما کہتے ہیں بلند چیز کو. سین میم واو اس کا روٹ ہے. اب آپ پھر اگین دیکھ رہے ہیں، بظاہر الف نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ واو. سمو کہتے ہیں بلندی کو، اونچی چیز کو. ویسے تو آسمان ترجمہ ہوتا ہے سما کا، لیکن یہاں بلندی مراد ہے، اوپر سے. من السماء، آسمان سے لفظی ترجمہ ہے لیکن مراد کیا ہے؟ بلندی. فی ہی، اس میں، کس میں؟ بارش میں. ہی سے مراد بارش ہے. اس بارش میں ظلمات، اندھیرے ہیں. کون کون سے اندھیرے ہوتے ہیں بارش میں؟ بادل کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، کیونکہ رات میں زیادہ ایسا ہوتا ہے. اور بارش کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے. جب بارش پڑ رہی ہوتی تو اس وقت نظر نہیں آتا. ہوتا ہے کبھی آپ گاڑی چلائے ہو بارش میں، تیز بارش میں، آگے سے نظر آ رہا ہوتا ہے آگے کیا، وہ اس کا بھی اندھیرا ہوتا ہے. بارش کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا. فیہ ظلمات ورعد، اور کڑک. کڑک وہ آواز ہوتی ہے جو بادل گرجنے سے آپ کو سنائی دیتی. بادل گرجنے سے جو آواز سنائی دیتی وہ کیا کہلاتی ہے؟ رعد. وبرق، اور بجلی. جب بادل کڑکنے لگتا ہے تو اس سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ چمک، بجلی، روشنی. تو برق اس روشنی کے لیے ہے جو بادل گرجنے سے پہلے چمکتی ہے، نظر آتی. کوئی سین یاد کریں، کبھی آپ نے اچانک آسمان پہ لائٹننگ دیکھی اور اس کے بعد زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی ہو، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں. روٹ کیا ہے؟ جیم این لام، اور واو نون جمع کی علامت، اور یا جی مذکر غائب کی علامت. وہ ڈال لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. جعل کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا.
اصابعہم، اصابع اصبع کی جمع ہے، ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں. اصبع جو ہوتا ہے اس پور کو کہتے ہیں، اس حصے کو، یہ جو پور ہے نا اوپر والا جس کے پیچھے ناخن ہے یہ اصبع ہوتا ہے، اور یہ جو پوری ہوتی ہے نا اس کو انامل کہتے ہیں، انامل. یہ حصہ اصبع کہلاتا ہے. ڈال لیتے ہیں اپنے انگلیاں یعنی آگے والے پور، فی میں، آذان اذن کی جمع ہے، اذن، اپنے اذن میں، کان میں، کانوں میں جمع ہے. یہ سم بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سنگولر آتا ہے، جبکہ اذن بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ کیسے آتا ہے؟ پلورل آتا ہے. اپنے کانوں میں. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ انگلی کی جو ٹپ ہوتی ہے اوپر کی، اس کی لینتھ عام طور پر 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، نارمل یعنی ایوریج. اور کان کا جو ایئر کنال ہے اس کا بھی سائز تقریباً یہی ہوتا ہے. تو جیسے ایک بوٹل ہوتی ہے نا، تو بوٹل کے اوپر جو کاک دیتے ہیں، کاک، تو اس کا جو سائز ہوتا ہے عموماً وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ وہ جو اوپر والا بوٹل کا حصہ ہوتا ہے نا، نیک. تو جب وہ نیک کے اندر کاک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سیل ہو جاتا ہے نا، اندر نہیں کوئی چیز جا سکتی، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتی. تو یہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں اس طرح ڈال لیتے ہیں کہ ان کو کوئی بات سنائی نہیں. اب ذرا ڈالیے، اور میں بولتی ہوں، کیا کہا میں نے؟ آواز نہیں جاتی. یہی حصہ انسان کے کان کا سننے میں مددگار ہے، اور اگر یہ سیل یا بلاک ہو جائے تو آواز پوری طرح اندر نہیں جاتی، سننے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے. اگرچہ صرف یہ حصہ نہیں سنتا، کان کا بہت بڑا حصہ اندر ہے، یہ تو بس اتنی سی جگہ ہے باہر جو اپروچیبل ہے، باقی تو میکینزم اندر ہے سارا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حصہ اصل میں سننے کے لیے اور آوازوں کا تعین کرنے اور ایک طرح سے اینٹینا کا کام کر رہا ہے. یہ کان اور وہ اندر لے جانے کی اس رینج کو سلیکٹ کرتا ہے، یہ حصہ جس پر ہم کو آواز سننی ہوتی ہے. تو اگر یہ حصہ بند ہو تو جو ایمپلیفائر ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا. اگر یہ زیادہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو تو بھی انسان کی سماعت متاثر ہوتی. تو جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں. اب تو انگلیوں کی جگہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، پلگس. آج کل تو اتنا سین عام ہے بچوں میں کہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو. ہر بچے کے لیے آئی پاڈ اور پلگ، اور آپ ان سے کریں باتیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بال لمبے کر لیں اور ان کو اندر سے ڈال لیں. کسی جگہ فیملی اکٹھی بیٹھی ہو، خواہ کار میں، آپ جو مرضی باتیں کریں، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنی ہی دنیا میں کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہیں. پھر آپ کا اور ان کا کوئی گیپ ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا نہیں؟ بچے آپ کے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، آپ ہی کی بات نہیں سمجھ آتی، کیونکہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہے. کانوں میں پلگ ہے، اور دل میں جا کے آ رہا ہے کان کے ذریعے. سوچئے کتنا جنگ، کھانے میں بھی جنگ، کانوں سے بھی جنگ، آنکھوں سے بھی جنگ. ہدایت کی بات کہاں سے اثر کرے گی؟ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کیوں چلی گئی تھی ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا؟ کیونکہ ایک نئی نسل کو پروان چڑھنا تھا، ایک نئی امت کو وجود میں آنا تھا. آپ بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کسی مال میں لے کے جائیں، اور اب تو ظالم مائیں خود ہی ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. بند کیا، باندھا اور بٹھا دیا کہیں، دیکھتے رہو. اور جب بچے بچپن سے وہ سب دیکھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل، معصوم دل
بڑے ہونے سے پہلے ہی پلوٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنا جنک بھر چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ سے نہ آنکھیں ملاتے نہ آپ کی بات سمجھتے. وہ حیوان کے حیوان کسی اور ہی دنیا میں پلتے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہے، فیملی ٹائز بھی مضبوط نہیں رہتی، والدین اور اولاد کے درمیان بھی محبت کے رشتے کمزور ہو گئے، دین، ایمان، اخلاق، وہ سب کچھ تو اثر پڑتا ہی نہیں، اثر چڑھتا ہی نہیں کچھ. آپ کا خون، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، آپ کے بچے آپ کے نہیں. لہذا بے حد ضروری ہے کہ کچھ وقت ان کا ضرور ایسے ماحول میں گزرے کہ جہاں یہ ساری چیزیں آؤٹ ہوں. ان کو کمپنی چاہیے، ان کو ماحول چاہیے، ان کو انوائرنمنٹ چاہیے، اور وہ دینا آپ کا کام ہے. ہم ان کو اسکول پہنچانے کے لیے، ان کو لانے کے لیے ہر تکلیف کرتے ہیں، لیکن کسی ایسے ماحول کے لیے عام طور پر ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں. بہرحال یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے، کڑاکوں کی وجہ سے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی. جی ہاں، تھنڈر کلیپ کے لیے آتا ہے. واٹ از دا میننگ آف صاعقہ؟ تھنڈر کلیپ. من الصواعق حذر الموت، حذر بچنا، ڈرنا، الموت موت سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. لیکن بچ کے کہاں جائیں گے؟ واللہ، اور اللہ، محیط، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے. ہا واو تا روٹ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یا نے دھوکہ دیا، یا اصل میں واو تھا لیکن یہاں بدل گیا آ کر، حرف علت ہے. تو محیط گھیرنے والا ہے. بالکافرین، کافروں کو. یہاں با جو ہے زائد ہے، کس کے لیے آئی ہے، کیوں زائد آئی ہے؟ تاکید کے لیے. محیط بالکافرین. کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی. اور کافر کا روٹ کیا ہے؟ کافارا. اور کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، ڈھانپنا اور انکار کرنا.